نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید مقدس علی زیدی، سیدہ نقشی بیگم بنت عطا حسین، سید ناصر علی بن شاہ محمد، سید سمر نساء بنت زین العابدین، سید اشرف علی زیدی ابن مقدس. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ شکر اور لاکھ احسان ہے، اور اس کو جتنے شکر کے سجدے ادا کیے جائیں کم ہے. سے حیوانیت سے، ہمارا کو بغاوت سے اور خلفاء کو ہلاکت سے بچائے. آپ سبھی کے اسی طرح تقریر آگے بڑھتی چلی جائے گی. آج بہت سارے تحفے تحائف آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. خدا کے مخصوص منصوص مرتضی مصطفیٰ مجتبی بندے کون ہیں؟ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ بندے کون ہیں کہ جنہیں خدا نے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ بندے خدا کے وہ ہوں گے کہ جنہیں خدا نے چن لیا، اصطفیٰ کیا. تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ تو قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے عالمین میں مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران. آدم سے لے کے آل عمران تک یہ ایک طویل فہرست ہے مصطفیٰ بندوں کی جنہیں خدا نے مصطفیٰ بنایا. لیکن جب تذکرہ کیا جائے گا تو ان میں بھی کچھ اختصاص ہوگا. ان مخصوص بندوں میں، ان مصطفیٰ بندوں میں بھی کچھ مصطفیٰ بندے ہوں گے جو مصطفیٰ خاص کہلائیں گے. تو وہ کون سے بندے ہیں؟ جیسے پروردگار نے مخلوق کل کی اور کہا کہ بھائی یہ سب میں نے مخلوق کل کی ہے، لیکن یہ مخلوق برابر نہیں ہے. ان میں اشرف وہ ہے جو انسان ہے. تو کیا سارے انسان برابر ہیں؟ نہیں. انسانوں میں افضل وہ ہے کہ جو مسلمان ہے، لیکن سارے مسلمان بھی برابر نہیں. مسلمانوں میں افضل وہ ہیں کہ جو مومن ہیں، مومنوں میں افضل وہ ہیں کہ جو انبیاء ہیں، انبیاء میں افضل وہ ہیں جو رسول ہیں، رسولوں میں افضل وہ جو اولو العزم ہیں، اولو العزم میں افضل وہ جو صاحبان کتاب ہیں. سارے صاحبان کتاب، چاروں صاحبان کتاب داؤد اور مصطفیٰ برابر ہیں. پروردگار کیا یہ چاروں برابر کا؟ نہیں، یہ چاروں برابر نہیں ہے. ان میں مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کا نام ہی مصطفیٰ رکھا گیا. ان چاروں میں مصطفیٰ وہ ہے، ان چاروں میں افضل وہ ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ایک طویل فہرست ہے مصطفیٰ بندوں کی. تو کیا مصطفیٰ پر استفائیت رک جائے گی؟ نہیں. قرآن کی آیت تو منسوخ نہیں ہوئی. قرآن کی آیت تو جاری ہے کہ خدا نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. یعنی خدا ہر دور میں کسی نہ کسی کا انتخاب کرے گا. آج بھی اس دور میں بھی خدا کا کوئی نہ کوئی انتخاب ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. موجود ہے، خدا کے مصطفیٰ بندے موجود ہیں. تقریر ابھی شروع ہونے جا رہی ہے، یہ تو تمہید چل رہی ہے. پروردگار نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا، چن لیا اور افضل الخلق مصطفیٰ کو قرار دے دیا کہ مصطفیٰ ہیں افضل البشر. اب سلسلہ آگے بڑھا تو اب یہاں پہ مصطفیٰ پہ استفائیت ختم نہیں ہوگی.
استفائیت آگے بھی جائے گی کہ بھائی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا، اس کے بعد پنجتن پاک کو مصطفیٰ بنایا، آگے سے چلا بڑا تو 12 امام مصطفیٰ ہوگا، پھر 14 معصومین مصطفیٰ ہوگا، 72 شہداء مصطفیٰ ہوگا۔ اگر سب کا تذکرہ شروع کر دیا جائے پھر اولیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اصحاب امیر المومنین بھی ہیں، سبھی اللہ کے اتفاق کے بعد، لیکن اگر سب کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو تقریر بہت طویل ہو جائے گی۔ تو ہم آغاز سے جو مصطفیٰ بنتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے پنجتن۔ پنجتن وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ یہ تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا وہ ہے پنجتن۔ پنجتن کی عظمتوں پر ہماری جان نثار ہے، پنجتن کی عظمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ یہ پنجتن وہی ہے۔ اچھا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پنجتن ہی کیوں پاک ہے؟ تو یہ ہم سے نہ پوچھا جائے کہ یہ پنجتن کیوں پاک ہے، یہ اللہ سے پوچھے کہ اس نے آیت چادر کے نیچے کیوں تقدیر چادر کے باہر اترتی تو شاید ہم کہہ دیتے کہ بھائی ازواج بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، مگر چادر کے نیچے 5 جمع ہوئے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان سے رزق کو دور کیا اور اس طرح طاہر کیا جو پاک کرنے کا حق تھا، تو ان 5 کو پروردگار نے طاہر کر دیا۔ تو کیا یہ 5 جو آپ نے ابھی حدیث قصہ میں سنا، تو یہ 5 کیا چادر کے نیچے پہلی دفعہ جمع ہوئے؟ کیا یہ پہلی منزل ہے کہ یہ 5 چادر کے نیچے جمع ہوئے؟ نہیں۔ تو ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تاریخ بتائے، فیصلہ کرے کہ یہ 5 اس سے پہلے کب جمع ہوئے۔ تو پروردگار نے فیصلہ کیا اور پروردگار نے یہ بات ہمیں بتائی حدیث قدسی کے ذریعے کہ بھائی آدم خلق ہوئے، آدم کا خمیر گوندا گیا، جب آدم کا خمیر گوند دیا گیا تو پروردگار نے کہا اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے سجدہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اگر سجدہ کر لیتا تو خدا کا حق ادا ہو جاتا، شیطان نے خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالا، خدا کا حق غصب کیا۔ جملہ محفوظ رکھیے گا اپنے پاس کہ شیطان نے سجدے کا انکار کر کے خدا کا حق غصب کیا ہے۔ خدا نے شیطان کو کہا کہ چلو تم نکل جاؤ ملائکہ کی بازو سے۔ اب پروردگار نے کہا کہ میں اس میں روح پھونکنے جا رہا ہوں، کہا کہ میں آدم کے پتلے میں روح پھونکنے جا رہا ہوں۔ جیسے پروردگار نے آدم میں روح ڈالی، آدم نے آنکھیں کھولی۔ اب جب آدم نے آنکھیں کھولی سامنے 5 انوار دیکھے۔ آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ پروردگار سے پوچھا یہ 5 انوار کون ہے؟ اللہ نے کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر آدم نے پوچھا تھا کہ پروردگار یہ 5 کون ہے، یہاں جبریل پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار آدم کا پوچھنا بنتا تھا۔ میں جبریل سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدم نے تو انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ان کا پوچھنا بنتا تھا کہ یہ 5 کون ہے، کہ تم تو انہیں دیکھ تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ 5 کون ہے؟ جبریل نے کہا مجھ سے خدا نے کہا تھا کہ پوچھنا تاکہ وہ ایک نئے طریقے سے تعارف کرائے۔ وہاں پروردگار نے کیا تعارف کروایا تھا؟ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں آدم ہوں، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، انسان ہوں، یہ حسین ہے، میں اسے تعارف کروایا۔ پروردگار نے اپنے سے تعارف کروایا، لیکن جب جبریل نے پوچھا پروردگار نے کہا فاطمہ تو میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، یہاں کہہ رہے یہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بیٹا ہے، فاطمہ سے تعارف کروایا۔ جملہ آیا ذہن میں، اگر اجازت ہو اگر آپ سوال اٹھا سکیں جملہ حوالے کر دوں، آپ کی سماعتوں کے حسین سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ پروردگار تو نے وہاں پہ اپنے سے تعارف کروایا، یہاں بھی تو کہہ دیتا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، جبریل کو ایسے بتا دیتا، ان کے ذریعے تعارف کروا دیتا، یہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کروایا؟ جواب ایک ہی ہے، وہ کہے گا عرش پر شیطان نے میرا حق غصب کیا تھا تو میں نے زمین پر شیطان نے یہ فاطمہ ہے، ان کا باپ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ پنجتن پاک
صفائیت کی منزل پر ہے، یہ پانچوں مصطفیٰ ہے، تو کیا اجتماعیت ان پانچوں پر رک جائے گی؟ ہاں، عظمتیں پنجتن پر ختم ہو جاتی، عظمتیں شرافتیں پنجتن پر ختم ہو جاتی، نجابتیں پنجتن پر ختم ہو جاتی، زہد پنجتن پر ختم ہو جاتا اگر رسول یہ نہ کہتے مجھے عباس سے محبت ہے، کہتی عباس میرا بیٹا، السلام بلند اللہ نے عرش پر تعلق کرایا پنجتن کا خود سے منسوخ کر کے، چادر میں پنجتن کا تعلق کروایا فاطمہ کے ذریعے، جن کا تعلق اللہ بدل بدل کر کرا رہا ہے، وہ پنجتن پاک عباس کا تعلق عباس کا تعلق کروا رہے ہیں، عباس کا تعلق کرا رہے ہیں۔ عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جملہ ایک اور سن لیجئے، ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں قرآن کی آیت سے۔ کیا کہا رسول نے؟ کہا عباس سے مجھے محبت ہے، فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، حسن نے کہا عباس سے مجھے مودت ہے، حسین نے کہا عباس سے مجھے عشق ہے، حسن نے کہا عباس سے مجھے مودت ہے۔ قرآن کی آیت ہے حسن سے مودت کرو، حسن کہہ رہا ہے مجھے عباس سے عباس کا مرتبہ یہ ہے، عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم عباس کے پیروں کی خاک کو اپنی سلطنت سمجھتے ہیں، ہم عباس کی نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم عباس کی غلامی کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، عباس کے در کی غلامی کو اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ غلامی کو عربی میں عبدیت کہتے ہیں، غلام کو عربی میں عبادت کہتے ہیں، غلاموں کو عربی میں عبادت کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے اردو میں کہہ دیا کہ ہم سب عباس کے غلام ہیں، پھر عربی میں کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ کلنا عباد العباس، عباد العباس، ہم سب عباس کے غلام ہیں۔ ہماری اوقات نہیں، ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم خود کو عباس سے تشبیہ دیں، ہم تو عباس کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تو عباس کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اچھا، میں نے سرنامہ کلام میں آیت پیش فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم سید ابن طاؤوس اور ایک ہمارے یہاں کے عالم آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم اپنی کتاب خصائص عباس، اچھا ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں نا انہیں علماء ہی سمجھا جائے، ہمارے یہاں کے علماء جو واقعاً علماء ہیں وہ عالم ہی ہیں، ان کا عزت احترام مرتبہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس طرح ہمارے کوئی کسی گلی میں رہنے والا آ کے نہیں کہہ دیتا کہ ہم عالم ہیں۔ ہمارے یہاں جو عالم ہے وہ عالم ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ شہر کا پڑھا لکھا ہوتا ہے جو باقی علم کا شہر ہے۔ اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں وقت دیں تو میں ایک حوالے کر دوں ایک عالم کا واقعہ۔ ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں مقدس اردبیلی۔ اچھا، فارسی کی ایک نسل ہے عقل مند را اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ تو میں کھل کے بات بیان نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھنا نہ سمجھنا آپ لوگوں کا اپنا کام ہے، میں واقعہ پیش کر دوں گا، اس کی مثال میں اصل بات نہیں بیان کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں مقدس اردبیلی، اردبیل کے رہنے والے کو میں اردبیلی کہا گیا۔ اچھا، اس دور میں جو ان کا عہد ہے اس عہد میں قتل عام شیعوں کا بہت ہو رہا تھا، تو وہ تقیہ میں چلے گئے اور تقیہ میں انہوں نے اپنا نام شیرازی رکھ دیا تھا۔ تو ابھی آج جتنی بھی نسل آپ شیرازیوں کی دیکھتے ہیں وہ اسی سلسلے کی نسل ہے، شیرازی مقدس اردبیلی کی۔ تو ایک صاحب جا رہے تھے، گزر رہے تھے بڑی مسافت طے کر کے، ایک باغ کے پاس سے گزرے، بہت تھک گئے تھے۔ باغ میں ایک درخت لگا تھا، درخت میں ایک سیب تھا، انہوں نے اس سیب توڑا اور اسے توڑ کے کھا لیا۔ وہ سوچنے لگے کہ میں نے یہ سیب کھا تو لیا لیکن خدا جو ہے وہ میری گرفت مضبوط کر دے گا قیامت کے دن کہ میں نے بغیر پوچھے کسی کے حق پہ کیسے ڈاکہ ڈال دیا، کیسے کھا لیا۔ تو وہ گھر چلے گئے، رات بھر سوچتے رہے کہ میں نے ایک سیب تو تھا لیکن بغیر پوچھے تو کھایا۔ تو وہ رات بھر اس بات پر سوچتے رہے، تو انہوں نے کہا چلو میں اس سیب کی قیمت اس باغ کے مالک کو ادا کر دوں گا۔ اگلے دن وہ باغ گئے، باغبان کے پاس گئے، کہا کہ بھائی اس باغ کا مالک کون ہے؟ باغبان نے بتایا کہ اس باغ کا مالک فلاں محلے میں رہتا ہے۔
وہ اس کے بعد چلے گئے, کہا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہوا, میں گزر رہا تھا, تھکا ہوا تھا, ایک سیب میں نے نکال لیا, وہ کھا لیا میں نے, اور مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی. لیکن قرآن میں ہے کہ بھائی خدا گرفت مضبوط کر دے گا اگر کسی کا حق قسم کیا ہے بغیر کسی کی کوئی چیز اٹھائی. تو اب میں نے یہ جو سیب کھایا ہے, میں اس کا قیمت تمہیں ادا کرنا چاہتا ہوں, جو بھی اس دور کی قیمت ہے وہ میں تمہیں ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں. تو کہنے لگا کہ بھائی تم نے بات تو صحیح کی, لیکن اس باغ کا اکیلا میں مالک نہیں ہوں, یہ باغ میرے باپ کا تھا. جب بابا کا انتقال ہونے لگا تو ہم دو بھائی ہیں, انہوں نے آدھا باغ اس کے نام کیا, آدھا باغ میرے نام کیا. تم نے تو مجھے ڈرا دیا قیامت کے عذاب سے, اگر یہ پوری رقم میں لے لوں گا تو مجھ پہ عذاب ہوگا کہ میں نے اپنے بھائی کا حق کھایا, تو تم آدھی رقم تو مجھے دے دو, آدھی رقم میرے بھائی کو ادا کرو. اس نے کہا کہ تمہارا بھائی کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا نجف میں رہتا ہے میرا بھائی, وہاں کا بادشاہ ہے نجف کا. اس دور میں نجف کے حکمران وہی ہے, نجف کا بادشاہ ہے. اب یہ جانے لگا واپسی پر, سوچنے لگا کہ آدھے سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں کہاں نجف جاؤں گا. رات کو سویا, سوتے میں بھی یہی سوچتا رہا, اس کے ذہن میں یہی بات چلتی رہی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں خدا مجھے پکڑ لے, قیامت میں میری گرفت مضبوط ہو جائے. اس نے کہا کہ بھائی صبح ہوگی تو میں سامان سفر باندھ کے نجف کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. اگلا دن آیا, اس نے سامان سفر باندھا, نجف کے لیے چلا گیا. یہ پہنچا بادشاہ کے پاس اور جا کر پورا ماجرا بیان کیا کہ بھائی یہ بات ہے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا تھا بغیر پوچھے, آدھی قیمت آپ کے بھائی کو ادا کر دی, آدھی آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا, اور حیران ہو کے اس نے کہا کہ اچھا تم قیمت تو ادا کرنا چاہتے ہو, لیکن میں قیمت لینا نہیں چاہتا. تم نے جو سیب کھایا ہے تو اب میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا ہوں, یا تو تم سزا قبول کر لو یا تم قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں سزا قبول کروں گا. اس نے کہا کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی. اچھا یہ حیران ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں, میری بیٹی سے شادی کرانا یہ تو شرف کی بات ہے کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو. تو یہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ بادشاہ کا خوش نہیں ہو, میری بیٹی اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے اور بےحس بھی ہے. کیا کہا اس نے؟ اندھی, بہری, گونگی, بےحس. اب یہ پریشان ہوا. اس نے کہا لیکن چلو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, قیامت سے تو بچ جاؤں گا. تو وہ جا کے حجرہ عروسی میں بیٹھ گیا اور سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی جو آنے والی ہے اب وہ اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, بےحس بھی ہے, میری تو زندگی خراب ہو گئی. اور بادشاہ بھی سر پہ ہوا ہے. اچھا وہ عورت جیسے ہی دلہن حجرہ عروسی میں داخل ہوئی, اس نے آ کر کہا کہ سر جھکا کے کیوں بیٹھے ہو, سر اٹھاؤ. یہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ نے تو کہا تھا کہ گونگی ہے. اب اس نے سر اٹھا کے دیکھا, اتنی حسین و جمیل عورت, اتنی حسین و جمیل خاتون. کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سن سکتی ہوں. تو کہا تم پریشان نہیں ہو, میرے بابا نے جو تمہیں کہا تھا کہ میں اندھی ہوں, بہری ہوں, گونگی ہوں, بےحس ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندھی ہوں, اس کا مطلب میں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. میں بہری ہوں, اس کا مطلب ہے آج تک میں نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. کہا کہ میں بےحس ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مجھے آج تک کسی نامحرم نے چھوا, نہ میں نے کسی نامحرم کو چھوا. تو دونوں کی شادی ہو گئی, دونوں نے خوشی خوشی زندگی گزاری. ان دونوں کی نتیجے میں جو بیٹا دنیا میں آیا وہ ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا عالم مقدس اردبیلی کہلایا, جس نے کتابیں لکھی. تو جملہ یہ ہے کہ جو ناجائز باغ کا ایک سیب بھی ناجائز نہ کھائے, وہاں نسل عالم پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک عالم بنتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد ابراہیم اپنی کتاب خصائص عباس میں لکھتے ہیں کہ علی بیٹھے تھے مسجد کوفہ میں. بڑا دلچسپ 2-3 نقطے, میرے خیال وقت بھی ہو گیا, 10 منٹ تو محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ علی بیٹھے تھے کوفے میں, مسجد کوفہ میں, اور درس چل رہا تھا, درس و تدریس کا موقع تھا. ایک سائل مسجد میں داخل ہوا, داخل ہو کر اس نے کہا یا علی بہت بھوکا ہوں, بے حال ہوں, بے روزگار ہوں, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. علی نے کہا کہ بے فکر رہو, کوئی پریشانی کی بات نہیں, کمبر سے کمبر دوڑو اور جا کر گھر سے ٹوکرا لے کے آ جاؤ. مرزا سے کہہ رہا پہلا جگہ پہلا ٹوکرا رکھا ہے وہ لے کے آ جاؤ. کیا کہا علی نے؟ کمبر دوڑو. خدا کی قسم محمد ابراہیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کمبر دوڑے, اور کمبر نے دوڑ کر فیصلہ کر دیا کہ دوڑنا ثواب بھی ہے, دوڑنا عذاب بھی ہے. ثواب تب ہے جب رسول کے حکم سے دوڑا جائے, عذاب تب ہے جب رسول روکے اور
دروازے پہ دستک دی. فضا نے کہا کون ہے؟ قمر نے کہا ارے فضا میں قمر تمہارا بھائی. فضا اور قمر بہن بھائی ہے نا. یہ ہوتا ہے طریقہ بھائی. حبش میں یہ طریقہ تھا کہ بہن نے بھائی کو دیکھا علی کے ساتھ ہے تو بھائی کے ساتھ ہو گئی. عرب میں یہ طریقہ نہیں تھا. علی کے ساتھ تھا مولا علی کے خلاف. قمر کو دی. قمر جیسی مسجد کی طرف جانے لگے. قمر ٹھہرو. بی بی زینب نے بی بی عالیہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ جا کے کہنا امیر المومنین کو کہ بی بی طلب فرما رہی ہیں اور کہا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹے کی آمد ہوئی ہے اور جلدی آگے اس کا نام تجویز کریں. اب قمر کی خوشی کا عالم. آقا کے یہاں بیٹا ہونا غلام سے پوچھو کتنے خوشی کی بات ہے. قمر دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. قمر مسجد میں آئے, دیکھا کہ بھائی علی مصروف ہیں. ساحل کو ٹوکرا دیا, ساحل چلا گیا. اب قمر انتظار کر رہے ہیں کہ علی کو فرصت ملے تو میں یہ خبر سناؤں کہ علی کے یہاں بیٹا ہوا ہے, مولا کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو کیوں بھائی قمر خبر سنا دیتے, کیوں نہیں سنائی؟ اس لیے نہیں سنائی کہ جب خبر پڑی ہوتی ہے تو تیاری سے دینی پڑتی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا ایسے ہی نہیں کہوں گا, پہلے اونٹوں کو روکو, اعلان اتارو, پھر کہوں گا مولا ہو فہذا علی مولا. قمر نے مولا علی کو کہا کہ مولا آپ کے ہاں بیٹا آیا ہے. مولا نے کہا فوراً ہی بلا فصل سوال کیا. ہمارے یہاں تو سوال بھی بلا فصل ہوتے ہیں, علی تو بہت دور کی بات ہے. مولا علی نے فوراً بلا فصل سوال کیا کہ قمر کس زوجہ سے ہوا؟ اچھا میں نے جب یہ پڑھا تو میں بہت حیرت میں پڑ گیا کہ وہ کہ جو سلونی کا دعویٰ کر چکا وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے ہاں بیٹا کس زوجہ سے ہوا. یہ حیرت کی بات ہے کہ کیا علی کو نہیں معلوم کہ میرے ہاں بیٹا کس زوجہ سے ہوا. لیکن یہ آل محمد کا بڑا کرم ہے کہ جب بھی ان کی شان میں سوچو تو القاء ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ جواب. تو جیسے ہی میں نے سوچا تو جواب ذہن میں آ گیا اور وہ میں نے دلیل بنا لی کہ بھائی مولا علی نے پوچھا کہ کس زوجہ سے ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بی بی کے آثار ہوتے تو علی سمجھ جاتے کہ اس بی بی کے بیٹا ہوا ہے کہ آثار نہ ہو اور بیٹا آ جائے ولادت میں ہی ضرور ہوگا. نبی دل یہ کیوں پرفتور ہوتا ہے, نور ہے تو ولادت کیسی, نور کا تو ضرور. ارے زینب بلا رہی ہیں, زینب کہہ رہی ہیں آگے بیٹے کا نام تجویز کریں. آپ سجدے میں چلے گئے. علی نے کہا یہ سجدہ شکرانہ ہے کہ آج تک نصیری مجھے لا شریک سمجھتے تھے, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرا شریک بنا کے لے کے گئے تھے عباس کو کہ وہ جنگ ہوئی, مقصاد کا رنگ پڑا ہوا تھا, وہ جنگ ہوئی, لاشوں کے انبار لگا دیے علی نے. لوگ سمجھے کہ علی لڑ رہے. علی آگے بڑھے, پردہ ہٹایا, نقاب الٹا, کہا آزا قمر بنی ہاشم, یہ تو عباس جنگ کر رہا تھا. علی نے کہا یہ جنگ میں نہیں, یہ عباس کر رہا تھا. تو علی نے گویا بتایا کہ اگر بھائی علی اور فاطمہ کفو ہیں, علی اور فاطمہ ایک دوسرے کا کفو ہیں, تو ضروری ہے کہ جو صفت علی کے لیے ہو وہی صفت فاطمہ کے لیے, جو صفت فاطمہ کی ہو وہی صفت علی کے لیے ہو. تو جب گھر میں ثانیہ زہرا موجود تھی تو ضروری تھا ثانیہ حیدر بھی موجود ہو. علی نے عباس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر بتایا کہ زہرا ثانی حیدر ہے, عباس ثانی حیدر ہے. اور پھر علی اس وجہ سے بھی عباس کو لے کے آئے کہ صفین میں نصیری موجود تھے. علی دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو مجھے لا شریک نہیں سمجھنا. اچھا 4 مصرے کہے تھے میں نے اس پہ اسی منظر نامے پہ کہ نصیری خالق اعلیٰ علی کو کہتے جاتے تھے. نصیری خالق اعلیٰ علی کو کہتے جاتے تھے. وہاں یہ حال تھا توحید کی رب کو بچاتے تھے. علی بس اس لیے صفین میں عباس کو لائے کہ وہ اپنی خدائی میں ذرا سا شرک چاہتے, خدائی میں ذرا سا شرک چاہتے تھے. علی نے سجدہ شکر ادا کیا اور گھر گئے. علی نے کہا لاؤ زینب میرے لال کو میری گود میں دے دو. زینب نے گود میں دیا.
علی نے پوچھا زینب بچے کا کوئی نام رکھا؟ کہا بابا آپ نام رکھیے. علی نے کہا کہ زینب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کبھی بھی بچوں کے نام خود نہیں رکھے. جب حسن کا ظہور ہوا تو میں آیا, میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. رسول نے کہا میں پروردگار پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آئے کہ بچے کا نام حسن رکھو. اسی طرح جب حسین دنیا میں آئے تو میں نے رسول سے کہا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا کہ بچے کا نام حسین رکھو. وہاں کہا کہ میں محسن ہوں, بچے کا نام حسن رکھو. یہاں کہا کہ میں قدیم الاحسان ہوں, بچے کا نام حسین رکھو. علی یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے, آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور کہا خدا بات تو پر درود و سلام کے کہتا ہے میں عبوس ہوں, اس کا نام عباس. اس کا نام عباس رکھو. تو اب حدیث قدسی یاد ہے, پروردگار کی حدیث قدسی آگے بڑھ گئی. میں محمود ہوں, یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں, یہ علی ہے. میں فاطمہ سماوات ہوں, یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں, یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں, یہ حسین ہے. میں عبوس ہوں, یہ عباس. کہ میں عبوس یا عباس. میں نے آیت پیش کی انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ترجمہ ہے ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں. ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں. سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کو حق اور صبر کی شدت کو منوانا تھا, تو جو سب سے بڑی قسم کھائی جا سکتی تھی صبر کے اعتبار سے وہ عصر عاشور کی تھی. اللہ نے عصر عاشور کی قسم کھائی انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر. کثرت اولاد کی قسم کھانی تھی, تو جو سب سے بڑی قسم کھائی جا سکتی تھی اللہ نے کوثر کی قسم کھائی. اللہ نے کوثر کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا, تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم, تیز دوڑنے کی قسم کھانی تھی, تو جو سب سے بڑی قسم کھائی جا سکتی تھی اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. یہاں اللہ آیت میں ڈرانا چاہ رہا ہے, تو ڈرانے کے لیے جو سب سے بڑی قسم کھائی جا سکتی تھی اللہ نے کہا عباس کی قسم, اللہ کی قیامت سے ڈرو. ڈرانے کے لیے کوئی تھا نہیں کہ اللہ نے کہا. اور یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ آیت عباس سے محبت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ آیت ان کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں. سورہ دہر کی 10ویں آیت, ہم اپنے رب کے عبوس والے دن سے ڈرتے ہیں. یہ آیت ان کے لیے ہے جب عاشور کے دن عباس خیمے سے باہر نکلے تو یزید کے لشکر کے 9 لاکھ سپاہی حافظ قرآن تھے, سب کے دلوں میں یہی بات چل رہی تھی. عباس کو دیکھ کر سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے رب سے عبوس والے دن سے عباس بلندر سپاہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے رب کے عباس والے دن سے ڈرتے ہیں. وہ رعب, وہ دبدبا تھا عباس کا, وہ رعب, وہ دبدبا تھا عباس کا. بھائی علی نے کتنی جنگیں کی ہیں, علی کی شجاعت کتنی مشہور ہے, کتنی مشہور ہے کہ ہمارے مکتب کے علاوہ ہر مکتب نے علی کی شجاعت کا ڈنکا مانا ہوا ہے کہ علی بہت شجاع تھے. اور علی کی سب سے مضبوط جنگ صفین کی جنگ تھی کہ جب علی نے لاشوں کے انبار لگائے تو آ کر لوگوں نے علی سے کہا یا علی ایسی جنگ ہم نے کبھی کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تو علی نے کہا کہ تم نے ابھی تک حسین کی جنگ نہیں دیکھی, اگر تم حسین کی جنگ دیکھ لو تو تم علی کی جنگ کو بھول جاؤ گے. اس شدت کو محسوس کریں جملے کی, اس شدت کو محفوظ کرو کہ حسین کتنے شجاع تھے. کہ اگر حسین کی جنگ دیکھ لی تو میری جنگ بھول جاؤ گے. اور وہی حسین عصر عاشور زینب سے کہہ رہے تھے کہ عباس کو روک لو, اگر تلوار چل گئی تو قیامت آ جائے گی. اگر تلوار چل گئی تو قیامت آ جائے گی. سوچو عباس کا مرتبہ, سوچو عباس کا گھوڑا تھا نا مرتجس کی ایک صفت لکھی ہے, مرتجس کی ہوتا تھا تو مرتجس آگے سے اپنی گردن کو اٹھاتا تھا, پیچھے سے اپنی دم کو اٹھاتا تھا.
اور دم کو اٹھا کر مور کی طرح پھیلا کر اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا. جب رسول مرتجس پر سوار ہوئے, مرتجس نے گردن اٹھائی, دم اٹھائی, رسول کو چھپا لیا. علی سوار ہوئے, مرتجس نے گردن اٹھائی, دم اٹھائی, علی کو چھپا لیا. حسین سوار ہوئے, علی کو چھپا لیا. لیکن عباس اتنے قداور تھے کہ جب عباس مرتجس پر سوار ہوتے تھے تو مرتجس عباس کو چھپا نہیں پاتا تھا. ارے جو مرتجس اماموں کو چھپا رہا ہے وہ مرتجس عباس کو چھپا نہیں سکا. عباس تک کو نہیں چھپا سکا. تو عباس ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت کا نام ہے. سید ابن طاؤس اس مجلس کی روحانیت, میں آپ کو بتاؤں کہ اس مجلس کی روحانیت کیا ہے. ہمارے یہاں کے ایک عالم سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ بہت تیزی سے جا رہے تھے. امام زمانہ بہت تیزی سے جا رہے تھے. اس نے پوچھا کہ امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں. کہا کہ مجلس میں تو آپ روز ہی جاتے ہیں, ہر مجلس میں جاتے ہیں, یا آج آپ بہت تیزی سے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ آج میں جس مجلس میں جا رہا ہوں وہ مجلس عباس سے منسوب ہے, وہ مجلس میرے چچا عباس سے منسوب ہے. تو میں اس پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ جہاں پر بھی مجلس عباس سے منسوب ہو وہاں میرے وقت کا امام آ جاتا ہے. میرا امام زمانہ اس وقت بھی فرش اعضاء پر موجود ہے, آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور ذکر سن رہا ہے. جہاں جہاں بھی عباس کا تذکرہ ہوتا ہے میرا وقت کا امام چلا جاتا ہے. اور اگر وہاں جا کر یہ سننے کو ملے کہ کہا جائے ممبر سے بیٹھ کے کلنا عباس, تو یقیناً محل مجلس ادا نہیں ہوگا. کہ اگر کہہ دیا جائے کہ ہم سب کے سب عباس ہیں تو یقیناً محل مجلس ادا نہیں ہوگا. امام کو دکھ ہوگا, امام کا دل دکھایا جائے گا یہ جملے کہہ کر. وہ آ رہے ہیں عباس کی فضیلت سننے اور وہ مصائب سننے کہ جو عباس پر گزرے. عباس ایک دفعہ خیمے کی جانب بڑھے اور کہا کہ آقا میں رخصت چاہتا ہوں. حسین نے کہا کہ عباس میں کیسے تمہیں رخصت دے دوں, تم میری کمر کی طاقت ہو عباس, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار بنایا تھا, لشکر کہاں رہا کہ جس کا آپ نے مجھے علمدار بنایا تھا. عباس نے کہا کہ اچھا آقا آپ مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے. عباس واپس جانے لگے, دیکھا سکینہ کے خیمے کی جانب سے گزر رہے تھے, اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. سکینہ رو رہی تھی کہ اماں پیاسی ہوں, اماں مجھے پانی چاہیے, اماں مجھے پیاس لگی ہے. اچھا جا رہا اندر کے سکینہ کو گود میں اٹھائے گا, سکینہ پانی پینا چاہتی ہو؟ کہا چچا بہت پیاس لگ رہی ہے. کہا سکینہ مشق لے کر آ جاؤ. سکینہ مشق لے کر آئی. حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر امام حسین کے خیمے میں لائے. ابھی عباس نے کچھ کہا نہیں تھا. حسین نے کہا عباس میں تمہارا ارادہ سمجھ گیا, عباس میں تمہارا ارادہ سمجھ گیا, تم پانی لینے جانا چاہتے ہو. سکینہ سے کہا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ چچا جا رہا ہے, کبھی واپس نہیں آئے گا, تمہارا چچا کبھی واپس نہیں آئے گا. عباس دریا کی طرف گئے, چلے گئے دریا پر. مشق بھر عباس نے, واپس آنے لگے. علم بلند تھا, سکینہ نے علم کو دیکھا. سکینہ کی آس علم سے قائم تھی کہ میرا چچا آ رہا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ علم نے ڈگمگانا شروع کیا. سکینہ نے دیکھا علم نے ڈگمگانا شروع کیا اور وہ علم نظر آنا بند ہو گیا. ارے سکینہ کے ہاتھ میں جو پوزا تھا وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا. زمین پر گر کر ٹوٹ گیا. وہاں یہ ہاتھ تھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. ارے یہ وہ بازو تھے, یہ وہ بازو تھے کہ جن سے عباس نے سکینہ کا جھولا جھلایا تھا. جن بازوؤں سے عباس سکینہ کا جھولا جھلایا کرتے تھے وہ بازو عباس کے قلم کر دیے گئے. سب سے بڑی مصیبت عباس کی یہ ہے کہ عباس ساری زندگی حسین کی زیارت کو اپنا شرف سمجھتے تھے. عباس ہر وقت حسین کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے, مگر ہائے کہ عصر عاشور عباس کی آنکھوں پر تیر لگا. ایک آنکھ کا دوسری آنکھ پر جم گیا. تاریخ میں لکھا ہے حسین عباس کے لاشے پر آنے لگے. عباس نے چاہا کہ میں اپنے آقا کی زیارت کروں, ہاتھ تو تھے نہیں کہ آنکھوں کا تیر نکالتے. ارے عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں سے اپنی آنکھوں کا تیر نکالنا چاہا مگر عباس نہ نکال سکے. حسین آئے تو عباس نے ایک مرتبہ اٹھنا چاہا مگر ہائے وہ کیسے اٹھے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہ ہوں. حسین آئے, عباس سے کہا عباس میری ایک خواہش ہے کہ تم مجھے ایک بار دے دو. حسین نے دیکھا عباس نے اٹھنا بھیجے مگر عباس کچھ بولے نہیں, عباس نے کچھ کہا نہیں. حسین نے بس یہ دیکھا کہ عباس نے بھیجے. جب قافلہ واپس مدینے پہنچا تو ام المؤمنین نے کہا کہ حسین کو کہا کیا ہوا. حسین کہا ہے
زینب نے کہا حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ ام المؤمنین نے اور کوئی جملہ نہیں کہا۔ ام المؤمنین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین مارے جائے؟ میرا عباس کہاں گیا؟ میرا عباس کہاں گیا؟ زینب نے کہا کہ ارے ام المؤمنین وہ اپنے دونوں بازو کٹا کر دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ عید کے عید کا دن آیا، زینب ام المؤمنین کے گھر آئی۔ ام المؤمنین نے کہا میرے گھر آئے تو میں ایک سوال کروں، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ارے شہزادی جب کوئی بلندی سے گرتا ہے، ارے جب میرا عباس بلندی سے گرا تو کیسے